سورہ بقرہ کے 12ویں رکوع کا آغاز ہے۔ قل، اے محبوب آپ فرما دیجئے، من کان عدوا لجبریل، جو کوئی جبریل کا دشمن ہو، فإنہ نزلہ علی قلبک بإذن اللہ مصدقا لما بین یدیہ، تو اس نے تو آپ کے دل پر اللہ کے حکم سے یہ قرآن اتارا، پچھلی کتابوں کی تصدیق فرماتا، وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ، اور ہدایت و بشارت مسلمانوں کے لیے۔ اس آیت کریمہ کے شان نزول میں حضرت علامہ خازن تفسیر خازن میں لکھتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ اس آیت کا واقعہ نزول یہ ہے کہ علماء یہود میں سے ایک عالم عبداللہ بن سوریہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ کے پاس آسمان سے کون سا فرشتہ آتا ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل آتے ہیں۔ تو اس عالم نے کہا کہ جبریل تو ہمارا دشمن ہے، اگر میکائیل آپ کے پاس آتے تو ہم آپ پر ایمان لے آتے۔ جبریل کا معاملہ تو یہ ہے کہ وہ عذاب، سختی اور زمین میں دھسانے کا عذاب لے کر اترتا ہے، اور وہ ہم سے کئی بار دشمنی کر چکا ہے۔ اس کی سب سے بڑی دشمنی ہمارے ساتھ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے نبی پر وحی نازل فرمائی کہ عنقریب بیت المقدس بخت نصر نامی ایک شخص کے ہاتھوں ویران ہو جائے گا۔ جب بخت نصر کا زمانہ آیا تو ہم نے ایک ایسے شخص کو بھیجا جو اس کو قتل کر ڈالے۔ وہ شخص بابل میں گیا اور دیکھا کہ بخت نصر ایک غریب مسکین لڑکا ہے۔ اس وقت یہ ایک غریب مسکین تھا، لیکن اس کے بارے میں یہ پیشنگوئی کی گئی کہ بادشاہ بنے گا اور بنی اسرائیل کو نقصان پہنچائے گا اور بیت المقدس کو ویران کرے گا۔ تو اس شخص نے اس لڑکے کو قتل کرنے کے لیے پکڑ لیا۔ تو جبریل نے بخت نصر کو بچا لیا اور کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے بخت نصر کو حکم فرمایا ہے کہ وہ تم سب کو ہلاک کر دے تو تم اس پر غالب نہیں آ سکتے، اور اگر ایسا نہیں ہے، یعنی اس کو اللہ تعالیٰ نے تمہیں ہلاک کرنے کا حکم نہیں دیا ہے، تو پھر کس بنیاد پر تم اسے قتل کر رہے ہو؟ پھر جب وہ لڑکا یعنی بخت نصر بڑا ہو گیا اور طاقت والا ہو گیا تو اس نے ہم سے جنگ کی اور بیت المقدس کو ویران کر دیا۔ اس وجہ سے ہم جبریل کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں۔ اس واقعے پر مذکورہ آیت کا نزول ہوا۔ بعض علماء نے اس آیت کا واقع نزول یہ بیان کیا ہے کہ یہودیوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے جبریل کو حکم فرمایا کہ وہ نبوت کو ہماری نسل میں رکھے، تو اس نے ہمارے علاوہ میں نبوت رکھ دی، اس لیے ہم نے جبریل کو دشمن بنایا ہوا ہے۔ یہ یہودیوں نے جو بات کہی وہ غلط تھی، اس لیے کہ جبریل وہی کرتے ہیں جو اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ بعض مفسرین نے یہ بیان کیا ہے کہ مدینہ شریف کے بالائی حصے میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک زمین تھی۔ اس کی طرف جانے کا جو راستہ تھا وہ یہودیوں کی تعلیم گاہ کے پاس سے گزرتا تھا، اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودیوں کے پاس بیٹھا کرتے اور ان کی باتیں سنا کرتے تھے۔ ایک دن یہودیوں نے حضرت عمر سے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں
ہمیں آپ سے زیادہ کوئی پسند نہیں ہے اور ہمیں آپ سے چاہت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اللہ کی قسم میں تمہارے پاس اس لیے نہیں آتا ہوں کہ مجھے تم سے محبت ہے، اور نہ ہی میں تم سے اس لیے سوالات کرتا ہوں کہ مجھے اپنے دین کے معاملے میں کوئی شک ہے۔ میں تو تم لوگوں کے پاس صرف اس لیے آتا ہوں تاکہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں میری بصیرت اور زیادہ ہو اور میں تمہاری کتاب میں ان کی علامتیں دیکھوں۔ حضرت عمر کا یہ جواب سن کر یہودیوں نے کہا کہ فرشتوں میں سے جو فرشتہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے وہ کون ہے؟ حضرت عمر نے فرمایا کہ وہ جبریل ہے۔ یہودیوں نے کہا جبریل تو ہمارا دشمن ہے، ہماری خفیہ باتیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیتا ہے اور ہر عذاب اور سختی وہی لے کر آتا ہے، جبکہ میکائیل خوشحالی اور سلامتی لے کر اترتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم لوگ جبریل کو تو پہچانتے ہو، لیکن سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے ہو۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ ہاں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم لوگ مجھے یہ بتاؤ کہ اللہ کی بارگاہ میں جبریل اور میکائیل کا کیا مقام ہے؟ تو یہودیوں نے کہا جبریل اللہ تعالیٰ کی سیدھی جانب ہے اور میکائیل الٹی جانب ہے، اور میکائیل جبریل کا دشمن ہے۔ یہ بات یہودیوں نے غلط کہی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ جو شخص جبریل اور میکائیل میں سے کسی ایک کا بھی دشمن ہوا وہ دوسرے کا دشمن ہوگا، اور جو دونوں کا دشمن ہوگا وہ اللہ عز و جل کا دشمن ہوگا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو انہوں نے جبریل امین کو پایا کہ وہ وحی لے کر آ چکے ہیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مذکورہ آیات پڑھی اور فرمایا کہ اے عمر، تمہارے رب نے تمہاری موافقت کی ہے، یعنی قرآن کی آیت جو نازل ہوئی، اے عمر تیرا کلام اس قرآن کی آیت کے موافق ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کی قسم میں نے اس واقعے کے بعد سے اپنے آپ کو اپنے دین میں پتھر سے زیادہ مضبوط پایا ہے۔ یہاں ارشاد فرمایا گیا کہ جبریل نے قرآن اللہ کے حکم سے آپ کے قلب انور پر نازل کیا ہے، اور یہ قرآن پچھلی کتابوں کی تصدیق فرماتا ہے، ہدایت ہے اور مومنوں کے لیے بشارت ہے۔ تو جبریل سے دشمنی در حقیقت اللہ سے دشمنی ہے۔ آگے ارشاد فرمایا من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال، جو کوئی دشمن ہو اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کے رسولوں اور جبریل اور میکائیل کا، فإن اللہ عدو للکافرین، تو اللہ دشمن ہے کافروں کا۔ اس آیت کریمہ سے یہ معلوم ہوا کہ کسی بھی ایک فرشتے سے دشمنی یا کسی بھی ایک نبی یا رسول کی بے ادبی در حقیقت سارے نبیوں، رسولوں اور فرشتوں کی بے ادبی ہے، اور اللہ رب العالمین کی بھی اس میں بے ادبی ہے، اور ایسا شخص ہرگز مومن نہیں ہو سکتا۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر فرشتوں کی بے ادبی کرنا یا رسولوں اور انبیاء کی بے ادبی کرنا عام ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت یونس، حضرت داؤد، حضرت یوسف اور کئی نبیوں کے واقعات سناتے ہوئے ایسے کلمات کہے جاتے ہیں کہ جن کا شمار بے ادبی اور گستاخی میں ہوتا ہے۔ فرشتوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے
किसी दुश्मन को देखा जाता है तो कहते हैं कि मलकुल मौत आ गए। अल्लाह तबारक व तआला हमें सच्ची पक्की तौबा नसीब फरमाए और हमें ऐसे कलिमात से बचने की तौफीक अता फरमाए। याद रखिएगा कि अगर ऐसे कलिमात ज़बान से निकल जाएं तो ये कुफ्र है। बंदे को चाहिए कि वो तौबा करे और तजदीद ईमान करे। अल्लाह ताला हम सबको ईमान की सलामती अता फरमाए। तजदीद ईमान का तरीक़ा ये है कि जो कुफ्र बका हो और जानता है कि ये मैंने कुफ्र कहा है तो उसका नाम लेकर जिक्र करे अल्लाह की बारगाह में कि मालिक मौला ये मैंने जुमला कहा था, इस गलत जुमले से मैं तौबा करता हूँ, ईमान लाता हूँ। और अगर याद ना हो तो वो इस तरह कहे कि ए मालिक मौला मेरी ज़बान से जो कुफ्र सादिर हो गए हों, निकल गए हों, जानबूझकर अनजाने में, मैं उससे तौबा करता हूँ, मैं ईमान लाया। और फिर कलमा तय्यबा पढ़ ले, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। यहाँ पर मुफस्सिरीन ये बयान करते हैं कि जिब्रील और मीकाईल का नाम एक साथ जिक्र करने की तौजीह क्या है। तो फरमाया कि जिब्रील और मीकाईल ये दो अजीम फरिश्ते हैं और जिब्रील को मीकाईल पर फजीलत हासिल है क्योंकि जिब्रील वही लेकर आते हैं जो कि रूहों की ग़िज़ा है और मीकाईल का काम है बारिश लेकर आना जो कि बदन की ग़िज़ा का सबब है। जिब्रील और मीकाल, जिसे हम उर्दू में मीकाईल कहते हैं और जिब्रील को हम जिब्राईल पढ़ते हैं, ये दोनों गैर अरबी नाम हैं। इनका माना है अल्लाह का बंदा, रहमान का बंदा। क्योंकि जिब्र और मीक सुरियानी ज़बान में बंदे को कहते हैं और ईल अल्लाह को कहते हैं। आगे इरशाद फरमाया, वलक़द अंज़लना इलैका आयातिम बय्यिनात, और बेशक हमने तुम्हारी तरफ रोशन आयतें उतारी। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हुमा फरमाते हैं कि ये आयत अब्दुल्ला बिन सूरिया यहूदी आलिम के जवाब में है। उसने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप हमारे पास कोई ऐसी चीज़ लेकर नहीं आए जिसे हम पहचानते हों और न ही आप पर कोई वाज़ेह निशानी उतारी गई जिसकी बुनियाद पर हम आपकी पैरवी करें। तो अल्लाह तबारक व तआला ने ये आयात नाजिल फरमाई और इसमें वाज़ेह कर दिया गया कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रोशन आयतें नाजिल की गई हैं। आगे इरशाद फरमाया, वमा यकफुरु बिहा इल्लल फासिकून, और इनके मुनकिर न होंगे मगर फासिक लोग, यानी फासिक लोग ही इन आयतों का इनकार करते हैं। यहाँ फासिक से मुराद काफिर लोग हैं। अवकुल्लमा आहदू अहदन नबदहु फरीकुम मिनहुम, और क्या जब कभी अहद करते हैं इनमें एक फरीक इसे फेंक देता है, बल्कि इनमें बहुत से ईमान नहीं लाते। यानी जब कभी वो कोई अहद करते हैं तो इसे फेंक देते हैं और इनमें से अक्सर ईमान लाने वाले नहीं हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हुमा फरमाते हैं कि जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदियों के सामने वो वादे बयान किए जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक इनसे लिए गए थे, और ये बात कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाएं, तो मालिक बिन सैफ ने कहा कि अल्लाह की कसम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक हमसे कोई अहद नहीं लिया गया। तो ये आयत नाजिल की गई और फरमाया गया कि ये वो लोग हैं कि जब कभी अहद करते हैं तो उसे फेंक देते हैं।
وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ، اور جب ان کے بعد تشریف لایا اللہ کے یہاں سے ایک رسول ان کی کتابوں کی تصدیق فرماتا، یعنی جب ان کے پاس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے جو ان کی کتابیں توریت انجیل کی تصدیق فرمانے والے ہیں، نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب کتاب اللہ وراء ظہورہم، تو اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے اللہ کی کتاب اپنے پیٹھ پیچھے پھینک دی، کأنہم لا یعلمون، گویا کہ وہ کچھ علم ہی نہیں رکھتے۔ مفسرین بیان کرتے ہیں کہ یہودیوں نے توریت کو ریشم کے کپڑے میں لپیٹا اور سونے کے پانی سے مزین کر کے رکھ لیا، لیکن جو احکامات اس میں تھے اس کو نہ جانا اور نہ مانا، تو اس لیے فرمایا گیا کہ انہوں نے اللہ کی کتاب کو پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا۔ آج اگر ایک مسلمان کہلانے والا قرآن مجید فرقان حمید کی بظاہر تعظیم تو کرے، اور اچھی بات ہے، تعظیم کرنا ضروری بھی ہے، لیکن قرآن کے احکامات کو نہ مانے تو اس میں اور پھر یہودیوں کے اعمال میں کیا فرق ہوگا؟ یاد رکھے، قرآن کے کسی ایک حکم کو نہ ماننا، اس کا انکار کر دینا، وہ کفر ہے۔ ان یہودیوں نے اللہ کی کتاب کو پیٹھ پیچھے پھینک دیا اور اس کو جاننے پہچاننے سے انکار کر دیا۔ اس کا سبب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عداوت اور آپ کی دشمنی تھی۔ اس سے مراد وہ یہودی علماء ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھے، اور انہوں نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے مقام کو چھپایا، اور یہ تھوڑے لوگ تھے۔ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ، اور اس کے پیروکار ہو گئے جو شیاطین پڑھا کرتے تھے سلیمان علیہ السلام کی حکومت کے زمانے میں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں بنی اسرائیل جادو سیکھنے میں مشغول ہوئے، تو آپ نے ان کو اس سے روکا اور ان کی کتابیں لے کر اپنی کرسی کے نیچے دفن کر دیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد شیاطین نے وہ کتابیں نکلوا کر لوگوں سے کہا کہ سلیمان علیہ السلام اسی کے زور سے سلطنت کرتے تھے۔ بنی اسرائیل کے نیک لوگ اور علماء جو تھے، بنی اسرائیل کے صالحین اور علماء نے تو اس کا انکار کیا، لیکن ان کے جو جاہل لوگ تھے جادو کو حضرت سلیمان علیہ السلام کا علم بتا کر اس کے سیکھنے میں ٹوٹ پڑے، انبیاء کرام کی کتابیں چھوڑ دیں اور حضرت سلیمان علیہ السلام پر ملامت شروع کر دی، اور سلیمان علیہ السلام کو جادوگر سمجھنے لگے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک اسی حال پر رہے۔ جب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلیمان علیہ السلام کو اللہ کا نبی کہا تو یہودیوں کو بڑی حیرت ہوئی اور کہنے لگے کہ آپ ایک جادوگر کو اللہ کا نبی کہتے ہیں۔ تو اس پر یہ آیتیں نازل ہوئیں اور اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کی برات کو ظاہر فرمایا۔ وما کفر سلیمان، اور سلیمان نے کفر نہ کیا، کیونکہ وہ نبی ہیں اور انبیاء کفر سے قطعاً معصوم ہوتے ہیں، ان کی طرف جادو کی نسبت باطل و غلط ہے، کیونکہ اکثر جادو میں کفریات ہوتے ہیں۔ وما کفر سلیمان، اور سلیمان نے کفر نہ کیا، یعنی آپ نے جادو نہیں کیا۔ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، ہاں شیاطین کافر ہوئے۔ وہ کافر کیسے ہوئے؟ انہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام پر جادوگری کی جھوٹی تہمت لگائی۔ يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ،
لوگوں کو جادو سکھاتے ہیں۔ وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت، اور وہ جادو جو بابل میں 2 فرشتوں ہاروت اور ماروت پر اترا، مراد یہ ہے کہ یہودی ہاروت اور ماروت پر جو جادو اترا اس کے پیچھے پڑ گئے۔ سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں جو شیاطین جادو کے منتر پڑھتے تھے وہ اس کے پیچھے چڑھ گئے اور انہوں نے توریت کو چھوڑ دیا۔ آج بھی امت مسلمہ کی ایک بہت بڑی تعداد ہے کہ جو نماز، روزہ اور دیگر عبادتوں کو چھوڑ کر قرآن مجید فرقان حمید سے فیض لینے کے بجائے وہ جھوٹے عاملوں اور جادوگروں کے پاس جا کر اپنے ایمان کو خراب کرتے ہیں۔ وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنہ، اور وہ دونوں کسی کو کچھ نہ سکھاتے جب تک یہ نہ کہہ لیتے کہ ہم تو محض آزمائش ہیں۔ فلا تکفر، تو اپنا ایمان نہ کھو، یعنی جادو سیکھ کر اور اس پر عمل اور اعتقاد کر کے اور اس کو مباح جائز جان کر کافر نہ بن۔ یہ فرما بردار اور نافرمان کے درمیان فرق اور امتیاز کے لیے اور آزمائش کے لیے جادو نازل ہوا، جو اس کو سیکھ کر اس پر عمل کرے کافر ہو جائے گا۔ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَالزَّوْجِ، تو ان سے سیکھتے وہ جادو جس سے جدائی ڈالیں مرد اور اس کی بیوی میں۔ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اور اس سے ضرر نہیں پہنچا سکتے کسی کو مگر اللہ کے حکم سے۔ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ، اور وہ سیکھتے ہیں جو انہیں نقصان دے گا نفع نہ دے گا۔ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَغَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، اور بے شک ضرور انہیں معلوم ہے کہ جس نے یہ سودا لیا، یعنی جادو سیکھا اور جادو کا عمل کیا، اس پر اعتماد اور اعتقاد کیا، آخرت میں اس کا کچھ حصہ نہیں۔ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، اور بے شک کیا بری چیز ہے وہ جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانیں بیچیں، اپنے آپ کو برباد کیا۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کسی طرح انہیں علم ہوتا۔ جادو کو سحر اس لیے کہتے ہیں کہ اس کا سبب پوشیدہ ہوتا ہے اور اس کو چھپ کر ہی کیا جاتا ہے۔ جادو کے متعلق اہل سنت کا مذہب یہ ہے کہ اس کا وجود اور حقیقت ہے اور اس پر عمل کرنا کفر ہے۔ امام شافعی علیہ رحمت سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ جادو لوگوں کی قوت خیال کو تبدیل کر دیتا ہے، انہیں بیمار کر دیتا ہے اور بسا اوقات قتل بھی کر دیتا ہے، یہاں تک کہ اس شخص پر قصاص واجب ہوگا جس نے جادو کے ذریعے کسی کو قتل کیا۔ جادو لوگوں کی قوت خیال کو تبدیل کر دیتا ہے اور جسموں میں مختلف امراض، پاگل پن اور موت کے ساتھ اثر انداز ہوتا ہے۔ اس پر دلیل یہ ہے کہ کلام طبیعتوں میں مؤثر ہوتا ہے۔ بعض اوقات انسان ناگوار باتیں سنتا ہے اور بخار میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور کئی لوگ مختلف باتیں سن کر مر چکے ہیں۔ سو جادو کی حیثیت بالکل ایسی ہی ہے جیسے جسم میں مختلف بیماریاں۔ جادو کا حکم یہ ہے کہ یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے جن سے ہمیں روکا گیا ہے، اور اس کا سیکھنا حرام ہے، کیونکہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف حدیث نمبر 2766 اور 6857،
مسلم شریف حدیث نمبر 89۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سی 7 چیزیں ہیں؟ ارشاد فرمایا اللہ کے ساتھ شرک کرنا، جادو کرنا، اس کو قتل کرنا جس کو ناحق قتل کرنا اللہ نے حرام کیا ہے، یتیم کا مال کھانا، سود خوری کرنا، جنگ والے دن بھاگ جانا، پاک دامن مومن اور انجان عورتوں پر غلط الزام لگانا۔ اس حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جادو کو کبیرہ گناہوں میں شمار فرمایا ہے اور اس کو شرک کے ساتھ ذکر کیا ہے اور ہمیں اس سے بچنے کا حکم فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان میں الموبقات کا معنی ہے ہلاک کرنے والی چیزیں۔ جادو کی 2 قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک قسم وہ ہے جس کا کرنے والا کافر ہو جاتا ہے۔ حضرت جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سنن ترمذی حدیث نمبر 1460، مستدرک 4 جلد صفحہ نمبر 360۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جادوگر کی سزا یہ ہے کہ تلوار سے اس کی گردن اڑا دی جائے۔ جادو کی دوسری قسم تخیل یعنی نظر بندی ہے۔ یہ قسم حقیقت پر پردہ ڈالنا اور شعبدہ بازی سے ملتی جلتی ہے۔ تو اس قدر جادو سے آدمی کافر نہیں ہوتا، لیکن یہ گناہ ہے اور کبیرہ گناہوں میں سے ہے اور اس کا کرنا بھی حرام ہے۔ اگر جادو کرنے والے نے اپنے جادو کے ذریعے کسی کو قتل کر دیا تو قصاص میں جادو کرنے والے کو قتل کر دیا جائے گا، کیونکہ حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے اور اس روایت کو مؤطا امام مالک حدیث نمبر 1672 میں لکھا کہ انہیں یہ خبر پہنچی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی ایک باندی کو قتل کر دیا جس نے حضرت حفصہ پر جادو کیا تھا۔ حالانکہ حضرت حفصہ اس کو مدبرہ کر چکی تھی، یعنی یہ کہہ چکی تھی کہ میرے وصال کے بعد تو آزاد ہے، لیکن انہوں نے اس کے قتل کا حکم دیا اور اسے قتل کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو جادو سے محفوظ فرمائے۔ اور یہاں پر 2 قسم کے لوگ ہیں۔ ایک لوگوں کا طبقہ تو وہ ہے کہ جو باقاعدہ جادوگروں کے پاس جان بوجھ کے جاتا ہے، اور خاص طور پر ہندو جادوگر، اور وہ کہتے ہیں کہ ان سے ہمارے کام بن جاتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے پاس جانا اور جادو کے منتر کا انہیں کہنا یہ سب سخت گناہ ہے اور اس میں کفر کا اندیشہ ہے۔ دوسری قسم کے وہ لوگ ہیں کہ جو دھوکہ کھا جاتے ہیں، جعلی عاملوں کے پاس جاتے ہیں، اور جعلی عامل بظاہر تو قرآن کی آیت پڑھتے ہیں، لیکن در حقیقت پیچھے سے ان کا عمل جادو کا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے جعلی عاملوں سے بھی مسلمانوں کو محفوظ فرمائے۔ جادو کی حقیقت کیا ہے اور اس سے کیسے بچا جائے، اس کے بارے میں آپ چاہیں تو باہر شریعت مسجد سے CD حاصل کر لیں، جس کا عنوان ہے جادو کی حقیقت اور اس کا علاج، انسانی شکل میں بھیڑیے۔ یہ بیان ہماری ویب سائٹ www.nurquran.net سے بھی حاصل کیا جا سکتا ہے۔ آگے ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ، اور اگر وہ ایمان لاتے اور پرہیزگاری کرتے تو اللہ کے یہاں کا ثواب بہت اچھا ہے۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کسی طرح انہیں علم ہوتا۔
یعنی اگر وہ جادو کے چکر میں نہ پڑتے، ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دنیا اور آخرت میں انہیں خیر ملتی اور سارے معاملات ان کے آسان ہو جاتے۔ کتنا پیارا درس ہے۔ آج کا مسلمان وہ نماز پڑھتا نہیں، جھوٹ بولتا ہے، ماں باپ کو ستاتا ہے، اللہ کے حقوق اور بندوں کے حقوق پامال کرتا ہے، قدم قدم پہ گناہ کرتا ہے، پھر گناہوں کی نحوستیں آتی ہیں تو کہتا ہے نہ جانے کسی نے کچھ کر دیا، اور پھر وہ ایسے جھوٹے عاملوں کے چکر میں پڑ جاتا ہے۔ اس کے بجائے مسلمان سچی پکی توبہ کرے، تقوی اختیار کرے، سارے گناہوں کو چھوڑ دے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کی ضرور مدد فرمائے گا اور تقوی کی برکت سے سارے معاملات آسان ہو جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔